السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا پاک افغان حالیہ کشیدگی پر تبصرہ۔ کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے اور دیرپا تعلقات ہیں، ان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم اور ایک شاندار فیلڈ مارشل ہیں، میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پاکستان اس وقت شاندار کارکردگی دکھا رہا ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی اور بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے آپریشن غضب الحق دوسرے روز بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کی افغانستان کے صوبہ لغمان اور ننگرہار میں کارروائی۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں افغانستان کے صوبے لغمان میں طالبان رجیم کا اسلحہ ڈپو، ABF بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ پاک فوج نے صوبہ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو بھی اڑا دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ محمد سیکٹر میں فورسز نے افغان چیک پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ ولی خان سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ آپریشن غضب الحق اپنے اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا۔ آپریشن غضب الحق میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا گیا ہے۔ جیسے مارکہ حق میں پوری قوم بنیان مرصوص بن کر کھڑی تھی، ایسے ہی مناظر کل بھی دیکھے گئے۔ افغان طالبان رجیم کی 73 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ طالبان رجیم کی 18 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ دشمن کے 115 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں تباہ اور قبضے میں لی جا چکی ہیں۔ افغان طالبان چھوٹے بڑے ہتھیار اور کوڈ کاپٹر بھی لے کر آئے تھے۔ جہاں جہاں سے حملہ ہوا، پاک فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ جو دہشت گرد سہولت کاری کرتے تھے انہیں بھی چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ کابل، قندھار، پکتیا، خوست میں 22 فضائی ٹارگٹ بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن میں ان علاقوں میں کوئی بھی سویلین نہیں مارا گیا۔ بریگیڈ بٹالین ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی ماسٹر پراکسی قرار۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ 21 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ طالبان کے پاس کلیئر چوائس ہے، دہشت گرد تنظیموں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ افغان طالبان کالعدم TTP، BLA، داعش کو چنیں یا پھر پاکستان کو فیصلہ کر لیں۔ ہماری چوائس کلیئر ہے کہ ہر چیز پر پاکستان مقدم ہے، ہم کسی بھی قربانی دینے سے کبھی نہیں جھجکتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی اسپانسرشپ ہے، کسی نے اگر شوق پورا کرنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ آپریشن غضب الحق نے افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ترجمان وزیر اعظم برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی کا ایکس پر بیان، لکھا کابل، پکتیا اور قندھار میں طالبان رجیم کی عسکری تنصیبات مکمل طور پر ملیا میٹ کر دی گئیں۔ افغان طالبان کے 297 کارندے ہلاک اور 450 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ 89 چیک پوسٹیں تباہ اور 18 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 135 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغانستان کے 29 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ دشمن اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم کو جارحیت کرنا مہنگی پڑ گئی۔ مسلح افواج نے دشمن کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ ایسا جواب دیا کہ طالبان صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ پوسٹیں ملیا بیٹ ہوئیں، چوکیاں تباہ کر دی گئیں، کئی افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ طالبان رجیم نے رات گئے سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغان شیلنگ سے باجوڑ میں خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہوئے، ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ آپریشن غضب الحق لانچ کیا۔ مسلح افواج فضا اور زمین سے دشمن پر ٹوٹ پڑی۔ قندھار، کابل، پکتیکا لرز اٹھے۔ افغان طالبان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ طالبان اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 73 پوسٹیں تباہ کر دی گئی۔ فضائی کارروائی میں 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملیا میٹ ہوئے۔ 2 اسلحہ ڈپو کو بھی تہس نہس کر دیا گیا۔ انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کر دیا گیا۔ ادھر خوارج نے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹمز نے تمام ڈرونز کو مار گرایا۔ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول قرار۔ وزیر اعظم کی شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت۔
वज़ीर आज़म ने जनरल हेड क्वार्टर्स का दौरा किया। अस्करी क़यादत पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का जनरल हेड क्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ने फितना अल ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाबिल कबूल समझा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा। कहा पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा है कि इस्लामाबाद कचहरी और तरलाई हमले में अफ़गान शहरी मुलव्विस थे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं, जबकि अफ़गान शहरी बुनियादी हुकूक़ से महरूम हैं। अता तारण के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान की गैर कानूनी हुकूमत कायम है, जिसने ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि अफ़गान तालिबान रजीम मज़हब को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है और ख़वातीन को बुनियादी हुकूक़ से भी महरूम कर रखा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, 13 साल के बाद तालीम पर पाबंदी है, जबकि तालिबान दौरे हुकूमत में बच्चों को वैक्सीन भी नहीं दी जा रही। The DGISPR gave insight into the operation and into the response that Pakistan has given befittingly, and how Afghanistan indulged in unprovoked attacks towards Pakistan, that there is a nexus between the suicide attacks, the terrorist attacks that are being carried out in Pakistan, that Afghan soil is being used. Afghanistan is resorting to training of these terrorists and facilitation of all kinds to these terrorists who come into Pakistan and they kill innocent civilians. We recently saw 2 attacks in the capital, where an attack was carried out at a Shiite mosque in Imam Barga. An attack was carried out at the district courts. It is a government based on repression. It tries to subdue women, minorities, children, and it has usurped the basic rights of the citizens of Afghanistan. And hence, I will term it as an illegitimate regime, totally against the idea of any kind of rights being afforded to the people of Afghanistan. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।